السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے، سننے اور سنانے سے قبل امت خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درود کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری گفتگو کا جو عنوان ہے، موضوع ہے نوجوان کی تربیت۔ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانی کیسے گزاریں۔ اس حوالے سے قرآن سنت میں کیا کچھ آیا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ذرا سمجھ جائیں کہ نوجوانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک کہلاتی ہے۔ مقاییس اللغہ ابن فارس ایک بہت بڑے نحوی اور ادیب گزرے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 18 سال سے لے کر 30 تک کے عمر کو نوجوانی کی عمر میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن کلام پاک کے اندر اشدہ کے بعد جو بات کہی گئی، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ 18 سے لے کر کے 40 سال کی عمر کو ہم نوجوانی کی عمر کہیں گے۔ اب ذرا ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس نوجوانی کی عمر میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کس انداز سے گزارا ہے، اس کو استعمال میں لایا ہے۔ ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ مادرزاد ولی حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو۔ وہ مادرزاد ولی تھے جن کی ولایت کی خوشخبری خود ان کے پیر مرشد نے پیدائش کے بعد ہی ان کے والد مرحوم کو عطا فرما دی تھی۔ وہ تو خود ولی تھے۔ ان کا یہ شعر ہمارے لیے ہے کہ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو۔ قرآن کریم کو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے لیے قرآن کریم نے کیا پیغام دیا ہے۔ پہلی نظر ہماری پڑتی ہے سورۃ الکہف میں۔ نوجوان کو فتح کہا جاتا ہے، فتن، اس کی جمع آتی فتیہ۔ کئی مقام پر اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ سورہ کہف کے اندر جن حضرات کا تذکرہ آیا ہے یہ سب کے سب نوجوان لوگ تھے۔ ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ سب کے سب نوجوان ہیں اور یہ اپنے رب پر ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا، ایمان میں اضافہ فرمایا۔ اب ذرا اس کا پس منظر دیکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دنیا سے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں میں 3 گروہ ہو گئے، بڑھ گئے وہ لوگ۔ ایک کا کہنا تھا معاذ اللہ کہ عیسیٰ اللہ تھا، آسمان پہ چلا گیا۔ دوسرے کا کہنا تھا کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا، ابن اللہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ تیسرے کا کہنا تھا کہ نہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان پر بلا لیا۔ یہی گروہ اور یہی فرقہ صحیح تھا۔ اصحاب کہف انہی میں سے آتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ وہاں پہ ایسا
جابر و ظالم بادشاہ مسلط ہوا جس نے لوگوں کو کفر شرک کی دعوت دی، بلایا اس کی طرف. یہ حضرات ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، 7 ہیں 9 ہیں، کسی نے 11 کا تذکرہ لکھا ہے، 7 کے قول تو راجح ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ یہ ساتوں کے ساتوں لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہیں نوجوان، گھر بار کو چھوڑتے ہیں، جانے کے بعد ایک کوہ میں ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور اسی حالت میں ان کی آنکھیں لگ جاتی ہے اور 300 سے زائد سال تک وہ سب کے سب سوئے رہتے ہیں. قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے. تقریباً 309 سال کے بعد ایک وہ زمانہ بھی آتا ہے جب اسی ملک پر ایک ایسا بادشاہ بھی آتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے. اس کی بادشاہت میں لوگوں کے درمیان یہ بات پھیل جاتی ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. یعنی بعض بعد الموت کے بارے میں لوگ اختلاف میں پڑ گئے. غور کرنے کا مقام ہے، جب ایک نوجوان سنبھلتا ہے تو اس کے سنبھلنے کی بنیاد پر کئی لوگوں کی نوجوانی بھی سنبھلتی ہے اور ایمان بھی سنبھلتا نظر آتا ہے. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب یہ نوجوان جب غار میں سو گئے، یہ بادشاہ جو نیک بادشاہ تھا، جن کے ماننے والوں میں یہ بات پھیل گئی کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا کہ نہیں جائے گا، ایک کمرے میں چلے جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مالک کوئی ایسی نشانی دے دے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا بھی ہے. اللہ اکبر. ادھر کیا ہوتا ہے، ایک چرواہا بکریاں چراتے چراتے رات کے سمے میں غار کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ رات ہو گئی، چلو آج یہیں ٹھہر جاتے ہیں. جیسے ہی وہ دیوار پاس جاتا ہے، دیوار کو یہ کرتا ہے، ہلاتا ہے، دیوار ٹوٹتی ہے، دیکھتے ہیں کہ اندر میں لوگ کچھ موجود ہیں. ماجرا کیا ہے کہ یہ غار ہے، یہاں پہ لوگ کیسے آ گئے؟ ان میں سے ایک بندہ نکل کے باہر آتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی ہم تو صبح کے وقت سوئے ہوئے تھے. معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ سوئے تھے، اصحاب کہف صبح کا ٹائم تھا، جب جاگے تو شام کا ٹائم تھا. ان کو ایسا لگا کہ ابھی صبح تو سوئے ہیں اور شام میں اٹھ گئے، حالانکہ سونے اور جاگنے میں تقریباً 300 سال کا زمانہ ہو گیا. بہرحال ان میں سے ایک نے کہا کہ کچھ پیسے لے کے جاؤ، جانے کے بعد کچھ سامان خرید کے لے کے آؤ کھانے پینے کے لیے. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ کے الفاظ آتے ہیں. اس کے بعد کیا ہو کہ ایک بندہ جاتا ہے، جانے کے بعد دکاندار سے سامان لیتا ہے، پیسہ جو ہی بڑھاتا ہے، دکاندار پیسے دیکھ کر کے تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ یہ سکہ تو آج سے تقریباً 300 سال پہلے کا پرانا ہے. دکاندار کہتا ہے ہو نہ ہو تمہیں کوئی نہ کوئی خزانہ ضرور ہاتھ آیا ہے، اور اس بندے کو پکڑ کر کے بادشاہ کے پاس لے کے آتے ہیں کہ حضور دیکھیے یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، بہت پرانے پیسے لے کر کے ہمارے پاس آئے ہیں. بادشاہ کہتا ہے کہ ماجرا کیا ذرا بتاؤ. وہ بندہ کہتا بھی ہے کہ نہیں بھائی، ابھی ہم صبح سوئے تھے، شام میں تو اٹھ گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا کچھ خزانہ وزانہ نہیں ہے. بادشاہ نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ تم کس زمانے میں تھے اور ابھی اس کی پوری کنڈیشن بتاؤ. اس نے کہا کہ جس وقت ہم غار میں گئے تھے تو ایسا ویسا بادشاہ تھا جس نے ہمیں ایمان سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی، ہم ایمان بچانے کی خاطر غار میں گئے ہوئے تھے. اللہ کا کبیرہ. بادشاہ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ہماری قبول فرما لی. کہا کہ چلو غار کے پاس لے کے چلو. سارے کے سارے غار کے بعد جانے کے بعد اور لوگوں سے بھی کلام کرتے ہیں. کلام کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ایمان بچانے کی خاطر غار میں پناہ لیے تھے تو 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند مسلط فرما دی، اور نیند کی حالت میں روح قبض کر لی گئی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد ان کے اندر روح ڈالی گئی. اور کیوں ڈالی گئی آپ کو یاد ہونا چاہیے تاکہ دیگر لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے. یہاں رک کر کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک وقت وہ بھی آیا تھا ان نوجوانوں کا جب ان نوجوانوں نے اپنے ایمان بچانے کی خاطر گھر بار کو چھوڑ کر کے ایک کوہ میں ایک غار میں پناہ لی تھی. آج یہ وقت بھی اللہ نے دکھایا ہے کہ انہیں کو بیدار کیا جا رہا ہے دوسرے کے ایمان کی حفاظت کی خاطر. ایک وقت وہ بھی آیا جب یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لیے، اور ایک وقت وہ بھی پلٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا جب ان کو اٹھایا گیا ہے دوسرے کے ایمان کے بچانے کی خاطر. اس لیے ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے، جب بندہ نوجوان تو نوجوانی کے عالم میں انہوں نے اپنی ایمان کی کس قدر حفاظت فرمائی. اور آج ہمارے نوجوان کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیر ہے. نوجوانی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شوق پرستی کے ایام آ گئے، جو چاہے جیسی چاہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، کھائے پیے. حدود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول کی پابندی اور ان کی دھجیاں جو ہم اڑا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو بتانے کے لائق نہیں. اگر آپ سوسائٹی کا جائزہ لیں گے، معاشرے کا جائزہ لیں گے تو نوجوانی کی اکثریت مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ دین سے بے دوری کا یہ عالم ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. 40 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے اس کے بعد آپ نے کن چیزوں کا مطالبہ اپنے رب سے کیا ہے؟ تفسیر رازی کے اندر لکھا ہے، وہی بتایا کہ جب کڑیل نوجوان ہو چکے ہیں. آج ہمارا بچہ جب نوجوان ہوتا ہے تو اس کے اندر الگ الگ کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وہ بندہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتا ہے. شاید باید کوئی ایسا خاندان ہوگا یا نوجوان ہوگا جو یہ سوچتا ہوگا کہ نہیں مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی عمر میں جب مکمل طور پر بندہ کڑیل نوجوان ہو جاتا ہے اس وقت 3 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے. تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ دنیا کے اندر 3 طرح کی سعادتیں ملتی ہیں. سعادت نفسانیہ ہے، یعنی خود اس کی ذات یہ دلی یہ سعادت ملتی ہے. دوسری چیز ہے بدنی سعادت، تیسری چیز ہے خارجی سعادت. پہلے نمبر کی جو چیز ہے نفسانی سعادت، آپ نے تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار مجھے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا. یہ ایک نعمت کا شکر بجا لینا ایک دلی عمل ہے، قلبی عمل ہے. اس چیز کا مطالبہ آپ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کر رہے ہیں. کس عمر میں کر رہے ہیں؟ جب 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. ہم میں سے تو ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک پیر شاید دنیا میں اور ایک پیر قبر میں، اس کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے باوجود بھی گناہوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں. سوچنے کا مقام تو یہی ہے کہ ایسے لوگ جن کی عمریں ڈھلتی نظر آ رہی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر ایک مقام پر فرمایا گیا کہ میری امتی کی جو عمر ہے وہ 60 سے لے کر 70 کے بیچ میں. اکثریت یہ ہوگی کہ 60 سے لے کر 70 کے آس پاس پہنچتے ہی پہنچتے دنیا سے چلے جائیں گے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عمر کے کس حصے کو ہم پہنچ چکے ہیں اور عملی اعتبار سے اپنے آپ کو ذرا چیک کریں کہ کس مقام پر موجود ہیں. سب سے پہلی چیز آپ نے کیا مطالبہ کی؟ ایک کڑیل نوجوانی کے عالم میں کہا مالک مجھے شکر کرنے والا بندہ بنا دے. یہ ہے سعادت نفسانی. اس کے بعد دوسرے نمبر کی جو چیز آپ نے مطالبہ کی اسے قرآن نے یہ بیان کیا وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرما، صالح عمل کی توفیق عطا فرما. آج کا نوجوان یہ کبھی نہیں غور کرتا ہے کہ نیک عمل کی اس کو توفیق مل جائے، اللہ ماشاء اللہ جس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے ساتھ معاملہ فرما لے. ورنہ تو نوجوانی اگر میں جب بندہ قدم رکھتا ہے تو پھر دیکھیے اس کے چہرے مہرے کی حالت دیکھیے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کی حالت دیکھیے اور الگ الگ کی کیفیت آپ دیکھتے نظر آئیں گے. خود ابھی مسجد میں آپ دیکھ لیں کتنے نوجوان اس وقت ہمارے پاس بیٹھے ہیں. اس لیے ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی خاص پرورش کریں. آپ نے یہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ نے کفر شرک اور دیگر رذائل جو خصلتیں ہیں عادتیں ہیں ان کی طرف آپ نے کبھی بھی توجہ نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا. اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد 40 سال کی عمر میں بھی تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس طرح کی دعائیں فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ جو آگے بڑھتا چلا جائے تو اس بڑھتے عمر کے ساتھ ساتھ عملی اعتبار سے بھی بندے کو بڑھنا چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز آپ نے فرمائی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي کے کلمات آتے ہیں اور اے اللہ میری نسل میں میری ذریت میں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ان کی اصلاح حال فرما. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی بھی صحابی کو یہ شرف نہ ملا کہ خود بھی آپ صحابی، آپ کے والدین صحابی، آپ کے بچے صحابی اور آپ کے بچے کے بچے یعنی پوتے تک کے صحابی، 4 نسلوں تک کے صحابیت سے شرف ہونے والے صحابی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ دعا آپ نے کس عالم میں کی تھی؟ نوجوانی کے عالم میں کی تھی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوجوانی کی عبادت بہت پسند ہے. ایک روایت میں موجود ہے کہ نوجوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدے سے بہتر ہے. نوجوانی کے عالم میں یہ دعا کر رہے ہیں. دعا کے اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو دعا کو قبول فرمایا. اس لیے ہم اولاد کو چاہیے کہ اپنے اس نسل نو کی آبیاری کا خاص خیال فرمائیں، ان کی دیکھ ریکھ کریں. ہو سکے تو بار بار چیک کریں کہ موبائل سے کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات قائم ہیں. آپ کا ہمارا بچہ اگر اس طرح کے ماحول میں پل رہا ہے جہاں ان کے دوست یاری ایسے لوگوں کے ساتھ موجود ہے جو دیندار نہیں، تو آپ کو فکر کرنی چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب ایک رسالہ انشاءاللہ الارشاد فی حقوق اولاد کے اندر 80 حقوق بیان فرمائے ہیں. ان میں سے پہلا حق جو بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اپنا نکاح صالح نیک عورت کے ساتھ بندہ کرے.
اور بھی دیگر حقوق بیان کیے گئے. نوجوانی کے عالم میں جب بندہ پہنچ جائے تو ماں باپ کا یہ بھی حق ہوتا ہے کہ بچے کا نکاح کرنے میں جلدی کیا کریں، کیونکہ بچہ اگر نوجوانی کے عالم میں کسی بھی طرح کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اس کا وبال ماں باپ کے اوپر بھی جائے گا. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس بندے نے نوجوانی عبادت کے عالم میں گزاری ہے. اب غور کر سکتے ہیں قیامت کا دن، ہولناکی کا دن، اس دن اگر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے آفت میں اگر ہو جائے، رحمت کے سائے میں رہے، تو اس کی خوشحالی اور خوش بختی کا کیا عالم ہے. تو نوجوانی کے ایام کو ہم اور آپ کو چاہیے کہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، اپنی نسل نو کے خاص خیال کریں کہ وہ دن اور رات کہاں گزار رہے ہیں، کس طرح کے حالات سے وہ گزر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کی اجازت طلب فرمائی. بیان کرنے میں بھی تھوڑا سا ہمیں یہ لگ رہا ہے لیکن بیان کرنا چاہیے، اس طرح کی بات ہے. کیا عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ انی رجل شاب وانا اخاف علی نفسی العنت. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نوجوان آدمی ہوں اور اپنے نفس پر زنا کا مجھے اندیشہ ہے. ذرا غور تو کریں، صحابی رسول ہیں، نوجوانی کے عالم میں اپنی عبادت، ریاضت اور اپنے نفس کے بارے میں کتنے متفکر ہیں، کس قدر سوچ رہے ہیں وہ، اور کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں ذرا دیکھیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ ولا اجید ما اتزوج به النساء، اور کوئی ایسی چیز میں نہیں پاتا ہوں کہ جس کی بنیاد پر میں نکاح پر قدرت پا سکوں، یعنی نکاح کرنے کی مجھ میں قدرت نہیں ہے. مفلسی کے عالم میں سرکار سے ارشاد یہ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں خسی ہو جاؤں، جس کو اردو میں ہم لوگ خسی بولتے ہیں، تاکہ مجھے میرے اندر خواہش نفس ہی باقی نہ رہے اور زنا کا اندیشہ ہی ختم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاقن، اے ابو ہریرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نوشتہ قلم لکھ کر کے وہ سوکھ چکا ہے، اور جو کچھ ہونا تھا وہ تم کو ملنا ہی ہے. یعنی اگر تم خسی بھی ہو جاؤ گے اور اگر وہ چیز تمہارے مقدر میں ہے تو وہ ہو کر کے ہی رہے گی. میں یہاں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیں کہ کس قدر ایک جملہ سامنے پیش کرنا چاہوں گا. جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ حضرات معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی انہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے، اگرچہ اس بنیاد پر میرے اوپر لاکھ مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں. آپ کو اگر مثال دینی ہے تو سورہ آپ یوسف پڑھ لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کیا ہوا تھا، ایک گناہ کی طرف بلایا تو گیا تھا آپ کو، قال بھائی دلک، آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں نہیں گیا تھا کبھی اس طریقے سے. دوسرے مقام میں نشاد فرمایا قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے رب العالمین مجھے قید میں رہنا پسند ہے ان چیزوں سے جن کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یعنی آپ نے گناہ کو چھوڑ کر کے مصیبت لینا آپ نے یہ گوارا کیا، لیکن کبھی بھی آپ نے معصیت کی طرف، گناہ کی طرف پھیرا نہیں، توجہ نہیں فرمائی. آج کا عالم کیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے ایک طرف کیا ہو مصیبت ہو، ایک طرف معصیت ہو، ہم کیا کرتے ہیں، گناہ ہو ایک طرف تو گناہ کو لیتے ہوئے اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت سارے اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. ہمارے بہت سارے بزرگان ایسے گزرے ہیں جن کے اوپر مصیبتیں ڈالی گئی اور کہا گیا ایسا کام کرو، آپ نے فرمایا کہ ایک دم نہیں کر سکتا. حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. امام اعظم جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، آپ کو سپرد قضا کا معاملہ کیا جانے لگا، آپ نے انکار کر دیا کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا، میں اس کو نہیں سنبھال سکتا ہوں. بادشاہ پر کوڑے برساتا، لیکن آپ نے اس کو برداشت کیا، وہ قضا آپ نے قبول نہ فرمائی. یعنی جہاں بھی معصیت کا، گناہ کا اندیشہ ہو اور ایک طرف مصیبت ہو، تو ہمارے بزرگان دین نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے مصیبت کو اختیار کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو کبھی انہوں نے اختیار نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ یہ تو پسند ہے کہ میں مشقتیں جھیل لوں گا، پریشانیاں اٹھا لوں گا، لیکن مجھ سے کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ نوجوانی کے عالم میں مجھ سے اس طرح کے گناہ صادر ہو جائے اور میں اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. آج کا نوجوان اگر آپ دیکھیں گے، سچ مجھ میں کی بات کرتا ہوں، یونیورسٹی کی لائف میں، کالج کی لائف میں، جہاں کو ایجوکیشن ہے، ہمارے نوجوان کے کتنے گرل فرینڈ ہیں اور ہماری
اسلامی بہنوں کی کتنی بوائے فرینڈ ہیں یہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں. آپ اگر سچی کے ساتھ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر اپنے بچوں کے موبائل کی اگر ہسٹری چیک کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا نوجوان بچہ کس طرح کی چیزوں میں ملوث ہے اور کیا کچھ وہ دیکھ رہا ہے موبائل کے اندر. یہ سارا وبال ایک والدین کے اوپر جائے گا یہ کہیں نہ کہیں. اس لیے گزارش یہی کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی خاص طور سے نوجوانی کے عالم میں نگرانی کرے اور یہ کوشش کرے کہ نوجوانی کے عالم میں بچہ آپ کا اور نیک بنتا نظر آئے. ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاگری کا عالم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ پتہ کی بات اس کو یاد رکھیے گا. نوجوانی کا عالم ہے, نوجوانی میں اس دنیا سے وہ جا رہے ہیں. دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شاب وهو فی الموت. جاگنے کے عالم میں ایک نوجوان بندے کے پاس اگر حاضر ہوئے پوچھا کیسا پاتے ہو اپنے آپ کو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے ساتھ ساتھ میں مجھے اپنے گناہوں کا اندیشہ ہے. صاحب یہ رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو, دو چیزیں بندے مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی اس جیسی کنڈیشن میں, یعنی جب بندہ موت کے عالم میں ہو. ایک تو تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے. فرمایا کہ جب بندہ اور تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا ہے اس کنڈیشن میں جھانکنے کے عالم میں تو تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وہ صحیح معاملہ فرماتا ہے. سید اعلیٰ نے فتح رسول کے اندر لکھا ہے کہ بندے مومن کو چاہیے کہ زندگی کے اکثر حالات, زندگی کے اکثر ایام خوف کے عالم میں گزارے. جب یہ پتہ چل جائے کہ نہیں اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا اس وقت امید کے عالم میں گزارے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ اکثر زندگی کا ایام امید کی حالت میں گزار رہے ہیں. رب تعالیٰ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, وہ بخش دے گا, گناہوں کو معاف فرما دے گا. دیکھیں ذرا غور کریں, نوجوانی کے عالم میں صحابی رسول ہیں, ان کا وصال ہونے جا رہا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی کس سے کس طرح کے معاملات کس طرح کی امید لگائے ہوئے ہیں وہ. اور آج کے عالم میں کیا ہے, نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے پتہ ہی نہیں چلتا, ان کو گناہ میں مبتلا رہتے ہیں, کچھ کرنا نہیں ہے, بس اسی پہ یہی ہے. رب تبارک تعالیٰ بڑا کریم ہے, جی ہاں کریم ہے, لیکن اس کے یہ بھی تو فرمان ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ پکڑتا ہے گرفت میں لیتا ہے پھر وہ شداد ہو, قارون ہو, فرعون ہو, حامان ہو, ہر ایک کی دھجیاں اڑاتا نظر آتا ہے. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے خوف کھائیں. اور بھی اس طرح کے بہت سارے کے واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی تذکرہ آیا ہے. خود حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں موجود ہے کہ جب آپ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ میں جو بندہ تھا اس کے بارے میں تذکرہ آیا ہے. اذ قال لفتاه آتنا غداءنا. فتح کہتے ہیں عربی زبان میں غلام کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اکثر جو غلام ہوتا ہے وہ نوجوان ہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ اس کو فتح کیوں کہا گیا. لکھتا ہے کہ لأنه يخدمه ويتبعه ويأخذ منه العلم, کیونکہ یہ نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا, آپ کی خدمت کرتا اور آپ سے علم حاصل کرتا تھا. آج نوجوانوں میں دیکھیں گے علم ضرور وہ حاصل کر رہے ہیں لیکن علم شریعت کم, علم دنیا ان کے پاس بہت زیادہ ہے. ہم نے اپنے بچے کو نوجوان ہوتے ہی ہوتے اس کو ایک طریقے سے معاشی حیوان بنا کر دیا ہے. بچہ ہمارا صرف اس لیے ہے نوجوان ہوا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی روزی روٹی کا وہ معاملہ کر لے جائے, جبکہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں رکھنے والی ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے. جس چیز کی ذمہ داری نہیں لی ہے وہ بخشش اور مغفرت کا معاملہ, یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جگہ جگہ کہ توبہ کرو گے تو معاف کر دوں گا, وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ جو چاہے کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف فرمانے والا ہوگا, معاف فرمانے والا, ایسا کچھ نہیں. اس لیے اپنے نوجوان بچوں کو اس بات کی تاکید ضرور کریں کہ بیٹا جہاں آپ رزق کے معاملے میں کوشاں ہو, محنت کرتے ہو, وہیں تم اپنے رب کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرو, محنت کرو. اللہ کرے کہ نوجوان نسلوں میں یہ سوچ پیدا ہو جائے, یہ بیداریاں اس طرح کی آ جائیں. یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر اس طرح کی باتیں ڈالنے کی کوشش کریں. اتنی بات میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.